اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 5 سال کے تھے۔ 5 سال کی عمر میں اللہ کی یاد میں اتنا رویا کرتے تھے کہ ماں باپ بھی ان کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، اور ماں اکثر اوقات کہتی تھی اے یحییٰ اتنا نہ رویا کر۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ ماں نے کہا بیٹا کہ تو ابھی 5 سال کا ہے، تو اللہ کی یاد میں اتنا روتا ہے، تو اتنا نہ رویا کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں اس بات کی ضمانت دے دے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میں رونا چھوڑ دے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس کی گارنٹی تو اس کی ضمانت میں دے نہیں سکتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے، 5 سال کی عمر، اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے، دور کہیں چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ماں باپ پریشان ہو گئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آج 2 دن ہو گئے واپس نہیں لوٹے، خدا جانے کہاں۔ ان کی تلاش میں ماں باپ دونوں چل دیے، ایک جنگل کی طرف چل دیے۔ تو راستے میں ایک چرہاوا نظر آیا۔ اس چرہاوے سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہاں تم نے کسی بچے کو دیکھا ہے؟ اس چرہاوے نے کہا بچے کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ ایک غار ہے، اس میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور جب میں وہاں سے گزرتا ہوں، میری بکریاں جب وہاں سے گزرتی ہیں تو میری بکریاں بھی وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے کہ میری بکریاں بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ماں نے کہا ہو نہ ہو یہ تو یحییٰ علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ آخرکار اس مقام پہ پہنچ گئی جہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ ماں نے آواز دی یحییٰ۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیونکہ رونے کی وجہ سے آنکھیں چندیا گئی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ملک و موت ہو، اگر ملک و موت ہو، اے ملک و موت ذرا صبر کر، میں اپنی ماں سے معافی مانگا ہوں، اس کے بعد میری روح قبض کر لے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیری ماں ہی ہوں۔ ماں نے گود میں لیا، پیار کیا، اس کو اٹھایا اور گھر لے آئی۔ گھر لا کے
پھر ماں نے کہا کہ بیٹا تو ابھی 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے. کسی روایت میں 5 سال کا آتا ہے، کسی میں 6 سال کا آتا ہے. تو بھی 5-6 سال کا ہے. تو اللہ کی یاد اتنا نہ رویا کر. اور روایت میں یہاں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو انسان ہوگا ان کے آنسو ملا لو، ان کے آنسو ملا لو، اور یحییٰ علیہ السلام کے آنسو ملاؤ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں. اس قدر اللہ کی یاد میں روتے. روایت میں یہ آتا ہے کہ 20 سال اللہ کی یاد میں رو رو کے گزارے. 20 سال. اور جس مقام پہ وہ روئے تھے اس غار میں، وہاں پر گھاس اگائی تھی آنسوؤں سے. تو اللہ کی یاد میں رونا، اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور میری یاد میں وہ روتا ہے، 2 آنسو بہاتا ہے، اس کے ابھی آنسو زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ایسا غفور و رحیم ہے. تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو آج ہی، اور اس امید پر کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اگر آپ سے پھر کوئی غلطی ہو جائے، آپ پھر اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. انشاءاللہ عزیز آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یاد رکھنا، جس سے اللہ راضی اس کا بیڑا پار، جس سے اللہ ناراض، خواہ دنیا میں وہ کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی اس کے پاس دولت ہو، اور اللہ اس سے ناراض ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والی جان، اللہ کی طرف اس حال میں لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. اللہ حافظ.